اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، تقریر تو آپ حضرات سن چکے مفتی محمد ساجد صاحب کی، ماشاءاللہ بہت اچھی پرجوش اور پرزور انداز کی۔ میری تو انرجی بھی بظاہر ختم سی ہو رہی ہے کیونکہ 11 بجے جو ہے سونے کا معمول ہے اور دیر سی ہو رہی ہے، تاخیر سے ہو رہی ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ دعا کریں، تھوڑا ہمت ہو، کچھ باتیں آپ سے کہہ سکوں میں۔ ویسے بھی اس طرح مقرر نہیں ہوں، میں مدرس ہوں، درس کے انداز میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ عزیز ساتھیوں، برادران اسلام، آج کا جو دور ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے دنیا میں حالانکہ دعوت کا کام بھی چل رہا ہے، دین کے حوالے سے اور بھی بظاہر بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر جس قدر مسلمان پریشان، ناانصافی کا شکار، مظالم کے شکار ہیں، شاید کبھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد میری جو تاریخ کا مطالعہ ہے، چند حادثات کو چھوڑ کر ایک قومی سطح پر کہ پوری قوم ایک پستی میں مبتلا ہو جائے اور ایک جھاگ کی اس کی حیثیت ہو جائے، یہ حیثیت کبھی نہیں۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ اچھا آپ دیکھیں، دنیا میں دیکھیں، ہمارے اس وقت منظور شدہ جو ہے 57 ممالک ہیں اور غیر منظور شدہ جو ہے کل 61 ممالک مسلمانوں کے ہیں، لیکن مسلمانوں کی کوئی آواز کہیں نہیں سنی جاتی، مارے جا رہے، کاٹے جا رہے۔ آپ فلسطین میں دیکھ لیجیے، آپ برما کے اندر دیکھ لیجیے، ان کا اپنا وطن ہے، آج تک فلسطینیوں کو فلسطین کے 20% بلکہ 22% حصے پر اپنا وطن بنانے کا حق نہیں ملا۔ وہ 22% ہی مانگ رہے ہیں، 82% جو ہے کیا کہتے ہیں، 78% تو بہت پہلے وہ دے چکے یہودیوں اور وہ کہتے ہیں کہ تم لے لو، لیکن وہ 22% دینے کے لیے بھی دنیا تیار نہیں ہے۔ برما میں آپ کے پڑوس میں جو کچھ ہوا سب سامنے ہے۔ میانمار میں اراکان نام کا ایک صوبہ ہے جہاں مسلمان برسوں سے آباد تھے اور وہاں ان کی اپنی باقاعدہ آزاد اور خود مختار سلطنت تھی، حکومت تھی، ان کا سکہ تھا باقاعدہ۔ آج بھی میوزیموں میں وہ سکہ موجود ہے جو اراکان کی مسلم سلطنت اور مسلم حکومت کے ٹیکسال پر ٹھہرایا وہ سکہ ہے۔ لیکن ان تمام شواہدات کے باوجود دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ وہ یہاں کے ہیں ہی نہیں، یہ تو بنگالی ہیں، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آئے، زبردستی انہوں نے قبضہ کر لیا اور ان کا جو حال ہوا وہ آپ کے سامنے، کوئی سننے والا نہیں۔ لیکن جب معاملہ دوسروں کا ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، جب معاملہ دوسروں کا ہوتا ہے تو وہی اقوام متحدہ، وہی یورپی یونین، وہی ناوابستہ ممالک، وہی جمہوریت کے ادارے، وہی انسانیت کی دہائی دینے والی تنظیمیں سب متحرک ہو جاتی ہیں۔ انڈونیشیا مسلمان ممالک میں نمبر 1 کا مسلم ملک ہے اپنی آبادی کے اعتبار سے۔ وہاں ایک صوبہ ہے، اس کا نام ہے ایسٹ تیمور، اس کو پڑھے لکھے لوگ بھی غلط بولتے ہیں اور کہتے ہیں مشرقی تیمور، چونکہ تیمور نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے تو ہماری زبان میں جو تیمور ہی چڑھا ہوا ہے، اس لیے میں نے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانی بھی تیمور ہی سنا ہے۔ وہ تیمور نہیں ہے، تیمور ہے۔
ایسٹ تیمور یعنی مشرقی تیمور کے نام سے ایک صوبہ ہے جہاں عیسائیوں کی بڑی آبادی تھی. وہاں کچھ جھگڑا ہوا مسلمانوں میں اور عیسائیوں میں. آپ کو حیرت ہوگی سن کر 2 مہینے کے اندر اقوام متحدہ نے مشرقی تیمور کو ایک آزاد ملک بنوا دیا. مشرقی تیمور کو ایک آزاد ملک بنوا دیا کہ عیسائیوں پر ظلم ہو رہا. سوڈان ایک وقت میں رقبے کے اعتبار سے عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک تھا، لیکن وہاں بھی یہی سازشی کھیل کھیلا گیا اور جنوبی سوڈان کے اندر جو عیسائی آبادی تھی ان پر مظالم کا بہانہ بنا کر کے باقاعدہ ایک اسٹیٹ وہاں پر وجود میں آیا جس کا نام ہی جنوبی سوڈان ہے. لیکن آپ کو اراکان کا مسئلہ نظر نہیں آتا، فلسطین کا مسئلہ نظر نہیں آتا. موجودہ دور میں جو ہے یوکرین پر روس نے حملہ کر دیا. پوری عیسائی دنیا اس طرح بوالا مچائے ہوئے ہے کہ اگر آپ پرنٹ میڈیا اور اسی طرح الیکٹرانک میڈیا کو اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے دنیا پہ ایسی مصیبت کبھی آئی نہیں. کیا ناانصافی. سوال یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا؟ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم مسلمان رہے ہی نہیں. ہم مسلمان رہے ہی نہیں. ہم اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو گئے. اللہ نے بھی ہمیں بے سہارا چھوڑ دیا. اللہ نے اقبال کہتے ہیں سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. سو رہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود اور میں پوچھتا ہوں تھے کہیں مسلم موجود؟ شور مچ رہا ہے کہ مسلمان مارے جا رہے کاٹے جا رہے. علامہ اقبال کہتے ہیں اس وقت کہہ گئے آج سے 50 سال پہلے. میں تو کہتا ہوں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے. یہ ڈھانچے ہیں جو کھیت میں جانوروں کو ڈرانے کے لیے کرتا پجامہ پہنا کر کے جو ہے کھڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ جو ہے گیدڑ نہ آئے اور کوئی آوارہ جانور جو ہے وہ آ کر کے فصل کو خراب نہ کرے. ان میں جان نہیں, ان میں کچھ نہیں. اور واقعی بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف نام کے مسلمان ہیں. حقوق العباد اور حقوق اللہ کا کون سا ایسا کام ہے جس کے کما حق ہو ہم پابند ہیں؟ عبادات ہوں, معاملات ہوں, معاشرت یعنی اخلاقیات ہوں, حقوق ہوں, ہر چیز میں ہماری حالت انتہائی ابتر اور ناگفتہ ہے. اور پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دنیا میں سرخروئی ملے, دنیا میں ہمارا ڈنکا بجے. ایسے نہیں بچتا. آئیے میں جائزہ لیتا ہوں اپنی زندگی کا, مسلمانوں کی زندگی کا. عبادات میں سب سے اہم عبادت تمام مسالک کے اندر کوئی اختلاف نہیں بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث کا. سب سے اہم عبادت نماز, جس کو مومنوں کی معراج کہا گیا, جو کفر اور ایمان کے درمیان دیوار اور حد فاصل ہے. ہم نے اس کے لیے بھی دیگر مذاہب کی طرح ہفتے میں ایک دن متعین کر دیا. جیسے یہودی صرف سنیچر کو عبادت کرتے ہیں, عیسائی صرف اتوار کو عبادت کرتے ہیں, مسلمانوں کے لیے عبادت کا دن صرف جمعہ رہے گا. وہ اس دن نہ آئے گا, وہ اس دن صرف نماز پڑھے گا. اس سے پہلے کی بھی سنتیں غائب, اس کے بعد کی بھی سنتیں غائب. پتا چلا جمعہ بھی نہیں ہوا, صحیح جمعہ بھی کامل نہیں ہوا. اور جو لوگ پڑھ رہے وہ ہم ان صلاتہم ساہون کے مصداق, جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی وہ ہم ان صلاتہم ساہون کا مصداق ہے. کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور یوں کر رہا, داڑھی سے اللہ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ حرکت نہ کرتا. یہ جو
داڑھی سے ہی کر رہا نا، اس کا دل موجود نہیں ہے، یہ ایسے ہی نماز ہے، ورنہ اس کا دل جو ہے، اس کا ہاتھ اس کے داڑھی پہ نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ آپ کو معلوم نہیں؟ آج تو جو ہے اسکول کالج کے پڑھے بہت سارے لوگ یہاں موجود ہوں گے، یہ دماغ کنٹرولر ہے، یہی کنٹرول کرتا ہے، یہی سے تحریک ملتی ہے، اس کے بعد یہ انگلی ہلے گی، اس کے بعد یہ زبان ہلے گی، تو پتا چلا کہ یہ دل اور دماغ اب اس کے ہاتھ کو کنٹرول کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تو داڑھی پر پہنچ، تب وہ ہاتھ داڑھی پہ پہنچ رہا ہے۔ تو دل کہاں تمہارا اللہ سے جڑا ہوا ہے؟ جو پڑھ رہے ہیں ان کا یہ حال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ جبھی تک نماز میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہے جب تک تم اس کی طرف متوجہ رہو، اور جب تم نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، جب تم نے مسجد کی محراب دیکھنی شروع کر دی، جب تم نے اس کا جنگلہ دیکھنا شروع کر دیا، اور جب تمہاری نظر اور توجہ اس کی ٹائلوں پر ہو گئی نماز، اب اللہ بھی انہیں پھیر لے گا، اب اللہ بھی انہیں پھیر لے گا۔ ہماری نمازیں اس طرح کی ہیں۔ ایک مشہور مقرر کا لطیفہ ہے، نماز ہو رہی، غلطی ہو گئی، رکعت 3 ہوئی کہ 4 ہوئی، کسی نے کہا 3، کسی نے کہا 4، ایک نے کہا بالکل پکی بات بتا رہا ہوں کہ رکعت 3 ہوئی۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہنے لگے 4 جو ہے دکانیں ہیں میری، چاروں کا حساب 4 رکعت میں کرتا تھا، یہ میرا معمول ہے، 3 ہی کا حساب نہیں ہوا ہے۔ کہاں سے نمازیں قبول ہوں گی میرے بھائیوں؟ اور جب نمازیں اپنے آداب کے ساتھ اور اپنے طریقے پہ نہیں پڑھی جائیں گی، تمہاری پیشانی پہ کھٹے پڑ جائیں، کالا نشان پڑ جائے، اس میں گڈھے پڑ جائیں، اس کا اثر نہ تمہاری ذات پہ ظاہر ہوگا، نہ جس ماحول میں تم رہ رہے ہو، جس معاشرے میں رہ رہے ہو، معاشرے کا اور مشاہدہ ہے اس کا۔ کس کا مشاہدہ ہے؟ زندگی بھر نماز پڑھنے والے مسلمان انسان نہیں بن سکے، زندگی بھر نماز پڑھنے والے انسان نہیں بن سکتے، جبکہ اسلام انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ انسان اور مسلمان یہ 2 برابر کے لفظ ہیں، یاد رکھیے گا، دونوں میں معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ مسلمان بمانا انسان، انسان بمانا مسلمان، تو گویا کہ اسلام جو آیا ہے وہ ہماری قوت بہیمیہ، ہماری حیوانیت کو، ہماری شیطانیت کو ختم کر کے ہمیں انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ مسلمان کوئی اور چیز نہیں ہے، مسلمان کوئی اور چیز نہیں ہے۔ وہ فلموں کا ایک جو ہے کوئی گانا سا ہے، کبھی ہم لوگ بچپن میں سنا کرتے تھے، تو کبھی غلط آدمی بھی کوئی صحیح بات کہہ دیتا ہے، مطلب نہیں کہ مجھ سے آپ کو گمان ہو جائے کہ آپ فلم دیکھتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے شروع ہی سے میں تو دکانوں پہ چائے نہیں پیا کرتا تھا، جب سے میں نے عربی میں داخلہ لیا اس مدرسے کا بڑا احسان ہے میرے اوپر، بہت احسان ہے، بہت زیادہ احسان ہے، جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میں نے جب عربی کلاس میں داخلہ لیا تو میں نے کسی ہوٹل کا پھر قدم نہیں رکھا، ایک مخصوص سا کباب والے کے پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ نہیں، بس جب ان کے یہاں جو ہے عجیب طرح کی دکان تھی، وہاں جانے والا بھی نظر نہیں آتا تھا، تو وہاں کباب کھانے کے لیے جایا کرتا تھا چوروں کی طرح۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلم دیکھنا تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ جو کہا گیا، کسی نے کہا کہ بھائی انسان کا بندہ انسان بنے گا، اس سے کچھ ہے، تو مسلمان اور انسان ایک ہے، کوئی فرق نہیں دونوں میں۔ یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہے۔ اور دوسری عبادت روزہ، اللہ کا شکر ہے میں پوری زندگی کا جائزہ لے رہا ہوں اختصار کے ساتھ، جب تک طبیعت میری ساتھ دے گی بولتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ روزہ ہے، اللہ کا شکر ہے، بڑی تعداد روزہ رکھتی ہے مسلمانوں کی، لیکن اس کے ساتھ صد افسوس اس سے بڑا فرض چھوڑتی ہے۔ نماز اس سے بڑا فرض ہے، روزے سے بڑا درجہ نماز کا ہے۔ کسی مولوی سے پوچھ لیجئے، کسی مفتی سے پوچھ لیجئے، روزہ 19 ہے اور نماز 21 ہے۔ تو نماز
کوئی بھی رکھ سکتا ہے بھائی کہ دن بھر آپ سوتے رہے اور رات بھر جاگتے رہے. جاگتے اس لیے رہے تاکہ کھانے پینے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے. یہ کوئی روزہ نہیں. روزے کے بہت سے اپنے آداب ہیں. اور آج کل روزے کو تباہ کرنے والی ایک چیز جو مولانا مفتی محمد ساجد صاحب بیان کر رہے تھے یہ موبائل بھی. اور موبائل کیا ہے؟ اس موبائل میں دیکھ رہے ہیں یہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب ہوتے تو ان سب پہ جو ہے اثر پڑتا اور توڑ دیتے ہوئے. لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں. میں بہت چھوٹا ہوں ان کے ساتھ اس لیے میری بھی بساط نہیں. لیکن یہ ہے حقیقت ہے کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور بلا ضرورت کا استعمال. حالانکہ موبائل کے اپنے فوائد ہیں اور فائدہ بتا دوں. میں فائدہ یہ بتاتا ہوں کہ 20 سال سے جس کتابوں کی تلاش میں میں تھا میں نے بڑا موبائل لیا اور بڑا موبائل لے کر کے میں نے ٹیلی گرام ایپ جو ہے اس میں چلا کر کے میں نے وہ کتابیں حاصل کی جس کے بارے میں مجھے خطرہ تھا کہ شاید میں مر جاؤں گا, دنیا سے چلا جاؤں گا اور مجھے وہ کتاب پڑھنا نصیب نہیں. وہ مجھے ٹیلی گرام کے ذریعے یہ فائدہ بھی ہے. موبائل میرا بوجھل ہو رہا ہے, چل نہیں پا رہا ہے, اتنی کتابیں میں نے اس میں لوڈ کر رکھی ہیں. تو اس کے فائدے بھی ہیں, بہت فائدے ہیں. لیکن ہم کرتے کیا؟ ہم نے اس کو غلط چیزوں کا ایک موڑ. اور یہ چیزیں علماء میں بھی آ رہی ہیں. چکو فرض کعبہ برخیزت پوجا باشد مسلمانی. جب کعبہ سے کفر کی سپلائی ہوگی تو اب اسلام کہاں باقی رہے گا؟ تصویروں کی علماء نے خاص ضرورت کے تحت اجازت دی اور کہا تھا کہ بھائی کچھ گورنمنٹ کے اور سرکاری کام ایسے ہوتے ہیں جو تصویروں کے بغیر نہیں ہو سکتے. آپ کا پاسپورٹ اسی سے بنے گا, آپ کا راشن کارڈ اسی سے بنے گا, اور کچھ بہت ساری ایسی ضرورت ہوتی ہیں جس میں جو ہے فوٹو کی ضرورت پڑتی ہے. علماء نے کہا کہ فوٹو آپ اس مقصد کے لیے کھنچوا سکتے ہیں. لیکن اب وہ فوٹو اتنا عام ہو گیا, ایک آدمی لیٹا ہوا ہے تو ایک الگ فوٹو بنائے گا, شام تک وہ آ بھی جائے گا موبائل پر. موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں اس کا ایک الگ فوٹو آئے گا. بیٹھا ہوا ہے ایک الگ فوٹو آئے گا, گھاس پہ بیٹھا الگ فوٹو آئے گا, کرسی پہ بیٹھا الگ فوٹو آئے گا, مائک پکڑے ہوئے ہیں وہ ایک الگ فوٹو آئے گا. مجھے بتائیں, میں ان سب سے پوچھ رہا ہوں, ان سب سے پوچھ رہا ہوں, مسئلے کے اعتبار سے بتائیے کہاں تک جائز ہے؟ اب ان کو ہم کیا سمجھائیں؟ ان کو ہم نہیں سمجھا سکتے. ان کو ہم نے برباد کیا. ان نوجوانوں کی بربادی میں تھوڑا سا ہمارا بھی رول ہے, تھوڑا سا ہمارا بھی رول ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو رمضان گزرتا ہے, رمضان میں جو ہے یہ جو موبائل ہے, اس موبائل نے بھی ہمیں تباہ کیا ہے. البتہ اس میں کچھ اچھی چیز ہے, میں نے بتائی. آپ اس میں نعت سنیں بغیر میوزک کی, جو بغیر میوزک کی نعتیں ہیں جن کے مضامین اچھے ہیں, شرک نہیں ہے اس میں, عشقیہ انداز نہیں ہے, نغموں کا اور گیتوں کا انداز نہیں ہے. آپ سنیے نا, آپ اچھی قرات سنیے, آپ علماء حق کی تقاریر سنیے. بہت سی چیزیں ہیں. یہ کیا ضروری ہے کہ اس میں وہی ساری چیزیں آپ دیکھیں جو غلط ہے؟ لیکن وہ یہی رہا ہے. آپ موبائل سے اب روک نہیں سکتے کون. ہاں, یہ جو موبائل رکھنے والا طبقہ ہے ان کے اندر خدا کا خوف پیدا کرو, ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرو. خدا کے ڈر کے علاوہ کوئی چیز راہ راست پہ نہیں لا سکتا. اس لیے ان نوجوانوں پر محنت کرو, ان لوگوں کو صحیح مسئلہ بتاؤ اور بتاؤ کہ موبائل گناہ نہیں ہے, ضرورت کی چیز ہے, اس کو صحیح طریقے پر استعمال. تیسری چیز آ جائے یہ حج ہے, تیسرا رکن ہے اسلام. پتہ نہیں کس نے ہمیں یہ مسئلہ بتا دیا کہ جب تک سارے بچوں کی شادی سے فارغ نہ ہو جائیں, جب تک ایک شاندار سا بنگلہ نہ بنا لیں, تب تک حج پہ نہیں جانا چاہیے. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا, کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. 20 سال کا جو لڑکا ہے اس کے پاس بھی اگر اتنی استطاعت ہے جو اس کی ضروریات سے زائد ہے, جس سے حج کا سفر
یہ بلا وجہ ہے کہ بھی ایک لڑکی کی شادی باقی ہے. غلط ہے یہ، اس میں بہت غلطیاں ہو رہی ہیں. میرے رشتے کے چچا نام نہیں لوں گا، گاؤں کی بات ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ حج کے لیے کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے بیٹا حج کے لیے جو ہے میرا ارادہ ہو گیا تھا، تیری چچی نے کہا کہ فلاں جگہ زمین بک رہی ہے، وہ زمین بک رہی ہے. میں نے چچا سے تو نہیں کہا، نام نہیں لوں گا. اگر وہ ہوں گے تو سمجھ گئے ہوں گے، نہیں ہوں گے تو بھی کوئی بات نہیں. بات مجھے کہنی ہے، چچی کے کہنے کی وجہ سے چچا بڑے ذمہ نہیں ہوں گے. خدا کے لیے اگر انہوں نے زمین خریدی اور وہ پیسے حج کے جو ان کی ضرورت سے زائد تھے انہوں نے وہ حج میں نہیں لگائے تو خدا کے ہاں چچی تو پکڑی جائیں گی، چچا بھی پکڑے. حج میں بھی بڑی کوتاہیاں. اچھا اکثر تو یہ حال ہے، پھر جن لوگوں کو توفیق ہوتی ہے جو جاتے ہیں وہ واپسی کے بعد بھی پتا چلا کلین شو ہے، اب بھی داڑھی مڑ رہی ہے، مڑ نہیں رہی ہے تو کتری جا رہی ہے ایک مشت سے کم. اب بھی نمازوں کی پابندی نہیں ہے، اب بھی جمعہ میں حاجی صاحب جا رہے ہیں. اور میں تو باقاعدہ اخبارات میں بات کرتا ہوں، فوٹو دیکھتا ہوں تو اشتہار آتا ہے حاجی فلاں قریشی، اور وہ دیکھ رہا ہوں کہ اس کے چہرے پر ایک بال نہ مونچھ کا ہے نہ داڑھی کا. اور حاجی وہ لکھ کیسے رہا ہے؟ اسے شرم کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ ڈوب کیوں نہیں گیا چٹو پر پانی میں؟ یہ حج ہے، یہ حج ہے. لباس نہیں بدل رہا، وہی پینٹ پہنا جا رہا ہے، وہی شرٹ پہنا جا رہا ہے، نمازوں کی پابندی نہیں ہوئی، دنیا کی وہی لالچ، وہی محبت، وہی ہرس. کیسے حج؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حج مقبول کی علامت یہ ہے کہ حج سے واپسی کے بعد آپ کے احوال بدل جائیں. حج سے واپسی کے بعد آپ کے حالات بدل جائیں. جتنی بیماریاں تھیں، روحانی بیماریاں، تکبر، بغض، کینہ، دنیا کی ضرورت سے زیادہ محبت، اور کیا کہتے ہیں حسد، جلن، نفرت، سب کچھ آپ کے دل سے نکل جائے. اگر آپ کی حالت تبدیل نہیں ہوئی تو میرے بھائی غور کرو. فریضہ تو ادا ہو گیا، مولوی تو یہی فتویٰ دے گا کہ آپ حاجی ہو گئے، مولوی یہی فتویٰ دے گا کہ آپ حاجی ہو گئے، لیکن حج صحیح معنوں میں وہ ادا ہوا کہ نہیں؟ میں نے بتا دیا کہ حج مقبول کی علامت بعد حج ہونے والی بہترین تبدیلی ہے. اگر وہ بہترین تبدیلی آپ کے اندر نہیں آتی، اگر وہ انقلاب نہیں آتا آپ کی زندگی میں، تو افسوس کا مقام ہے. سوچئے کہ کچھ گڑبڑ ہو جائے. تو یہ جو ہے ہمارے حج کا حال ہے. اور ہماری زکوٰۃ کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. ہم کیا دے رہے، کس طرح دے رہے، کتنا دے رہے، کچھ پتا نہیں. میری اس گاؤں میں تو کہتا ہوں کہ اس وقت گاؤں کے لوگوں میں 90% لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کا جو آج کل نصاب بنتا ہے وہ 50,000 سے بھی کم پہ بنتا ہے، 50,000 سے بھی کم پہ بن رہا ہے. تو گاؤں کے 90% لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 10% لوگ کروڑ پتی. لکھپتی والی تعبیر اب ختم ہو گئی. کسی کو اگر آپ نے کہہ دیا لکھپتی ہیں آپ، تو گویا کہ آپ کہہ رہے کہ بہت غریب ہے. اور 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے بنتے ہیں. کیسی زکوٰۃ نکل رہی؟ اگر ایک صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا کی جائیں تو نہ جانے کتنے علاقے کے اور گاؤں کے لوگ ہر سال اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، ان کا اپنا روزگار ہوگا. اور یہی ہے اسلام کا مقصد. زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے کہ یہ جو اونچ نیچ کا فرق ہے زمین و آسمان کا، اللہ اس برابری چاہتا ہے. اللہ فرق نہیں چاہتا.
طرح کی اس کی آزمائشیں ہیں، دے کے بھی آزماتا ہے اور قلاش بنا کے بھی آزماتا ہے، دونوں کا امتحان ہے، اللہ برابری چاہتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا یہی مقصد ہے کہ جو دبے کچلے لوگ ہیں ان کو ابھارو، ان کو ابھارو۔ یہ نہ سوچو کہ یہ بھی جو ہے آنکھ میں آنکھ لڑا کے بات کرنے لگے گا، کل کا ہمارے یہاں کا مزدور تھا، یہ نہ سوچو۔ تم بھی کبھی کسی زمانے میں مزدور رہے ہو گے، کیا پتا تمہیں معلوم ہے اپنی نسل 50 سال جو ہے نسلوں کا تمہیں پتا ہے، تمہارا تو دادا سے اوپر کا کسی کو پتا نہیں، دادا سے اوپر کوئی نہیں جانتا، پر دادا تک پہنچتے ہیں، اس کے باپ سب بھول جاتے ہیں۔ تو بھائی تم پتہ نہیں کیا رہے ہو گے بھائی، کیسے کیسے تم یہاں تک پہنچے۔ یہ نہ سوچو، زکوٰۃ کا مقصد پورا کرو۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ چند مدرسوں کے لیے چند 100 روپے کی یا چند 1000 روپے کی رسیدیں کٹوا لی ہم نے اور ہمارا فریضہ زکوٰۃ ادا ہو گیا۔ یاد رکھیں، فریضہ ایسے نہیں ادا ہوتا، فریضہ ایسے نہیں ادا ہوتا۔ اور یہ جو مدرسے ہیں، ایک بات میں اور کھول کے کہہ دیتا ہوں، میری کچھ باتیں کڑوی ہو سکتی ہیں، مدرسے والوں کو بھی بری لگ سکتی ہیں، یہ مدرسے زکوٰۃ کے لیے ہیں ہی، یہ مدرسے امداد کے لیے ہیں، ان کو امداد دو۔ یہ زکوٰۃ تو تب شروع ہوئی جب حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے دیکھا کہ ارتداد پھیل رہا ہے اور مسلم حکومت چلی گئی، جاگیردار، نواب اور بڑے بڑے زمیندار اور مالدار لوگ جو مدرسے چلایا کرتے تھے، بڑے بڑے علماء کی کفالت کیا کرتے تھے، ان کو الاؤنس دیا کرتے تھے، ان کو وظیفہ دیا کرتے تھے کہ حضرت دین کی خدمت کریں، بچوں کو پڑھائیں، ہم دیتے رہیں گے آپ کو، ہم آپ کا گھر بنوا دیں گے، ہم آپ کو اپنی زمین دے دیں گے، آپ جوتتے کھاتے رہیے گا۔ وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے تب یہ چندے کا سلسلہ شروع کیا۔ لیکن یہ بتائیے آپ، یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ تو کہیں پورے قرآن و حدیث میں کہیں بھی مدرسے کا ذکر نہیں ہے کہ مدرسہ زکوٰۃ کا مصرف ہے، بتائیے، ان میں موجود ہے؟ کہیں نہیں۔ مدرسوں کو امداد دو، زکوٰۃ نہ دو، زکوٰۃ غریبوں کو دو، اپنے رشتہ داروں کو دو، جو غریب ہیں، محتاج ہیں، کسی لائق نہیں، مدرسے میں امداد دو۔ اور تمہاری زکوٰۃ دینے کی وجہ سے تمہیں معلوم نہیں مدرسے والے کتنے مسائل سے دوچار ہیں۔ یہ زکوٰۃ صرف طلبہ کو کھانے کے لیے دی جا سکتی ہے، طلبہ کے وظیفے کے لیے دی جا سکتی ہے، طلبہ کے کپڑے میں صرف دی جا سکتی ہے۔ یہ تنخواہ مولویوں کی کہاں سے ملے گی؟ یہ عمارتیں دارالاقامہ کہاں سے بنے گا؟ یہ مسجد کہاں سے بنے گی؟ یہ پانی کی ٹنکی کہاں سے بنے گی؟ یہ تمہارے زکوٰۃ سے نہیں بنے گی۔ اس میں بڑے ہیلے حوالے کرنے پڑتے ہیں، مولویوں کو بڑے چکر چلانے پڑتے ہیں، جب جا کر کے یہ سارا کام ہوتا ہے۔ تو اس غلطی میں تم مبتلا کر رہے ہو، مولویوں تمہاری پکڑ ہوگی کہ تم کیوں مجبور کر رہے ہو، تم ان کی امداد سے اتنا تعاون کیوں نہیں کرتے کہ وہ اپنا کام پوری ایمانداری اور شفافیت کے ساتھ چلا سکے۔ یہ تو ہماری زکوٰۃ کا حال ہوتا ہے۔ ہماری معاشرت کا کیا حال ہے؟ معاشرت کہتے ہیں طرز زندگی، اخلاقیات، طرز زندگی۔ ہماری معاشرت تو یہ ہے کہ ہم سامنے سے گزر جاتے ہیں، سلام بھی نہیں کرتے، سینہ اکڑا ہوا ہے، اگر نپائی ہو تو بیلنس بگڑا ہوا ہے، یوں ہوتا ہے آدمی، یوں نہیں چلتا، یوں چلتا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْجِبَالَ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلِغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ بہت اکڑ کر کے، سینہ تان کر کے اور گردن یوں کر کے مت چلا کر، نہ تو زمین کو پھاڑ پائے گا اور نہ تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچے گا۔ تیرے جیسے بلکہ تیرے بڑے سے بڑے مٹی ہو گئے اور کیڑے بن گئے، کیڑوں نے کھا لیا انہیں، خیریت نہیں پوچھتے، سلام نہیں کرتے، محلے میں پڑوس میں ہو کیا رہا ہے کوئی خبر نہیں لیتا، کوئی توجہ نہیں ہے۔ میرے محلے میں کون
کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اپنی بیماری کا علاج کرا سکے. کوئی توجہ نہیں. میرے محلے میں کون ایسا ہے جس کی بیٹی شادی کے لائق ہو چکی ہے؟ وسائل نہیں ہے, انتظام نہیں ہے. باپ کو بلڈ پریشر ہو رہا ہے, ماں سوکھتی جا رہی ہے, بیٹی عمر سے زیادہ بڑی لگنے لگی ہے, غم کی وجہ سے کہ میرے ابا کہاں سے انتظام کریں گے. ابھی توجہ. تمہارے گھر کے برابر میں کسی کے پاس جھوپڑا بھی نہیں جو اس کو دھوپ سے بچا سکے, جو اس کو پانی کی بوندوں سے بچا سکے, جو اس کو سردی سے بچا سکے. تم نے سوچا کبھی؟ نہیں سوچا, کبھی نہیں سوچا. جبکہ اللہ کیا کہتے ہیں, تمہیں سمجھ رہے کہ میں نماز پڑھ رہا, میں نے داڑھی رکھ لی. مجھے ایک صاحب ملے, کہنے لگے جو ہے میں نے داڑھی رکھ لی اور جو ہے میں تو فلاں صاحب ملے, کہنے لگے آپ نے بہت بڑا کام کیا. میں نے کہا کچھ نہیں کیا, تمہاری داڑھی سے کچھ نہیں ہو رہا, ایک بہت معمولی کام ہے. میں نے کہا بہت معمولی کام. شاعر کہتا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کروبی کہتے ہیں فرشتے کو, اس کی جمع ہے کروبیاں. کروبی فرشتے کو کہتے ہیں, فارسی لفظ ہے. شاعر کہتا ہے کہ انسان کو دل میں درد پیدا کرنے کے لیے, دوسرے کا غم بانٹنے کے لیے, دوسرے کو خوشی دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں, خالی تہجد پڑھوانے کے لیے نہیں. تمہاری نمازوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرنے والا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر دیا. طاعت اللہ کی ایسے فرشتے ہیں, رکوع میں جس کو کہہ دیا رکوع میں پڑے ہوئے, سجدے میں جس کو کہہ دیا سجدے میں پڑے ہوئے, قیام میں کہہ دیا قیام میں پڑے ہوئے. تو طاعت کے لیے, عبادت کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے. اس دل میں درد پیدا کرو, اس دل کو نرم بناؤ, اس دل میں محبت پیدا کرو. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے خیرکم من ینفع الناس, تم میں سب سے بہتر وہ ہے. حدیث سنیے, بڑی اہم حدیث ہے. خیرکم من ینفع الناس, تم میں سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے. کیا کہا جا رہا؟ تم میں سب سے بڑھیا مسلمان وہ ہے جو دوسرے کو فائدہ پہنچائے. اور پھر دوسری حدیث میں کہا جا رہا ہے احب الاعمال الی اللہ سرور تدخلہ علی مسلم, کہ خدا کے یہاں سب سے پسندیدہ عمل کسی دوسرے کو خوش کر دینا, کسی دوسرے کو خوش کر دینا. میرے دوستو, فائدہ پہنچاؤ, دوسروں کے لیے نافع بنو, مفید بنو, اور پھر نفع بھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق. حاجی صاحب ہیں, ان کے پاس کوئی آئے, گاؤں کا پردھان ہے, ان کے پاس کوئی آئے اپنی ضرورت کے لیے, اور گاؤں کا پردھان یا حاجی صاحب یہ کہتے ہیں میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے حالات بہتر کر دیں گے. شر کی تم دعا کرنے کے لائق یار, تم تو کروڑ پتی ہو, تم پیسے دو, تمہاری دعا کی ضرورت نہیں ہے. دعا تو غریب دے گا, دعا تو مولوی دے گا, تو دعا دے رہا کروڑ پتی ہو کر کے, تو کہہ رہے میں دعا کروں گا اللہ تیرے حالات بہتر کرے, تو دعا دے گا. کوئی بینک نہیں جس میں تیرا اکاؤنٹ نہیں, اور غریب کو کہہ رہا ہے میں دعا کروں گا اللہ تیری طبیعت ٹھیک کر دے. ہر آدمی کی حیثیت کے مطابق دوسروں کو نفع پہنچانا ضروری ہے. اسی کو کہا جاتا ہے دامے گرمے قدمے سکھنے. پیسے والا اور صاحب حیثیت دامے گرمے کام آنا چاہیے. جو صاحب حیثیت ہے, جس کو اللہ نے سماج میں عزت دی ہے, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری سفارش مانی جائے, وہ کہیں سفارش کر دے کسی ضرورت میں, یہ سکھنے ہیں.
یہ سخنے کام آنا ہے، پیسے نہیں ہے، لیکن سماج میں تمہاری عزت، کہیں پہنچ جاؤ گے اور اس ضرورت مند کی سفارش کرو گے تو سامنے والا بات مانے گا. تو یہ سخنے کام آنا ہے، یہ وہ کام آئے گا سخنے جس کے پاس پیسے نہیں. اور قدمیں چل پھر کر، جس کو اللہ نے صحت دی ہے، جس کو اللہ نے وقت دیا ہے، وہ چل پھر کر لوگوں کے کام آئے. تو جس کی جیسی حیثیت ہے، داروغہ کے بعد میں اپنا کیس لے کر کے جا رہا ہوں بکرا داروغہ کے پاس، اور یہ کہتا ہے جی ہم مہاتما سے جو ہے اور بھگوان سے جو ہے کیا کریں گے، جو ہے دعا کریں گے. پتہ نہیں کیا ہندی میں لفظ آتا ہے کہ وہ آپ کی سمسیا کو حل کرے. ارے سمسیا کا سمادھان نکالو. تم داروغہ ہو، تم جس منصب پہ بیٹھے ہو، تمہارا کام دعا کرنا نہیں ہے کسی دیوی یا دیوتا سے. ایسے ہی ہر مسلمان کی اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داری ہے. اور یہ مت سوچو زکات ادا کر دی میری ذمہ داری ادا ہو گئی. اگر زکات ادا کرنے سے ذمہ داری ادا ہو گئی، اب دارالعلوم کون بنائے؟ یہاں ایک حال کی ضرورت ہے دارالحدیث کی. سیٹھ جی یہ کہہ رہے ہیں زکات میں ادا کر چکا، ضرورت ہے کیونکہ دورے کی تعلیم یہاں ہونی ہے، اور تم کہہ رہے ہو میں زکات ادا کر چکا. اس کو بھی دینا ہے. کسی محلے میں مسجد نہیں، آدمی کہتا ہے میں زکات دے چکا مولوی صاحب. مسجد کا چندہ دینا زکات کی طرح فرض ہے، مدرسے کے لیے چندہ دینا زکات کی طرح فرض ہے. یہ کہہ کر کے تم نہیں چھٹی لے سکتے، وہ امداد فرض ہو جائے گی. مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسے کی تعمیر کے لیے امداد دینا صاحب حیثیت پر اپنی حیثیت کے مطابق فرض ہے اور زکات کی طرف فرض ہے. کوئی بھی مجھ سے آ کر کے اس معاملے میں بحث کر سکتا ہے، کوئی بھی نہیں. مائک پر بول رہا ہوں، ریکارڈ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. اسی طرف یہ نہ کہو. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے زکات ادا کر دیا گیا، ہماری ذمہ داری ادا ہو گئی. ایسا نہیں ہوگا. آپ کی ذمہ داریاں اور ہیں، اور حدیث میں فرمایا، اس کے لیے صاف الفاظ ہیں، دیکھو میرے پاس دلیل بھی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکات. یاد رکھیے گا محمد فرحان صاحب اور محمد مفتی کلیم اللہ صاحب، ان فی المال لحقا سوى الزکات. ترمذی شریف کی روایت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مال میں زکات کے علاوہ بھی حق ہے. تم نے یہ سمجھ رکھا خالی زکات دے کر تو چھٹی مل جائے گی، ایسا نہیں ہے میرے بھائی. ہم زکات بھی صحیح طریقے پہ ادا نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری معاشرت صحیح نہیں، ہماری معاشرت صحیح نہیں ہے. خوش کرو لوگوں کو، خوشیاں بانٹو. اس کے برعکس حسد، جلن، کینہ، بغض، یہ ہماری پہچان بن چکا ہے. جبکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے المومن من امنہ الناس. یاد رکھیے گا حدیث، المومن من امنہ الناس. ناس میں مسلمان، کافر، بدھسٹ، عیسائی، یہودی سب داخل ہیں. مسلمان وہ ہے جس سے سب لوگ محفوظ ہیں، کسی کو اس کی ذات سے کوئی تکلیف نہ ہو. تبلیغی جماعت والوں نے اپنا جو نصاب بنایا ہے اس میں تو انہوں نے اکرام مسلم لکھ رکھا ہے. حالانکہ اسلام کا جو اصل ضابطہ ہے وہ اکرام ناس ہے. اب آپ پوچھیں گے کہ تبلیغ والوں نے ایسا کیوں کر رکھا ہے؟ اصل میں تبلیغ کا جو کام ہے یہ مسلمانوں میں کام کرنے کے لیے اس کے اصول بنائے گئے، غیر مسلموں میں کام کرنے کے لیے اس کے اصول بنائے ہی نہیں. اگر کوئی کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے اس میں اکرام مسلم کا لفظ ہے. ورنہ صحیح بات ہے، رسول اللہ کی پوری زندگی، آپ بتائیے اللہ کے رسول جب نبی بن کے آئے ہیں تو کن سے ان کا ساتھ تھا؟ غیر مسلموں سے تھا یا مسلمانوں سے تھا؟ غیر یہودیوں کی طرح آپ احترام کیا کرتے تھے، عیسائیوں کو بڑے احترام سے پیش آتے تھے.